ہے جی کہ سفیان مقیم نے ایک ہی ون ڈے میچ کھیلا ہے، تو اس لیے ہم نے سفیان مقیم کو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی اور ٹرینڈر سیریز کے لیے نہیں رکھا۔ دوسرا بلنڈر کامران غلام کو کیوں ون ڈے اسکواڈ سے باہر کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، جو کامران غلام ٹرائی نیشنل سیریز کے اسکواڈ میں بھی شامل تھے اور چیمپئن ٹرافی کے اسکواڈ میں بھی شامل تھے، لیکن کھیلے ہوئے ایک ہی میچ ٹرائی نیشنل سیریز کا ایک ہی میچ کھیلے ہیں، اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ پھر عبداللہ شفیق کی بھی یاد آ گئی ان کو، ٹھیک ہے جی، امام الحق کی واپسی ہوئی ہے۔ پھر یہ محمد وسیم جونیئر کی 2023 کے ورلڈ کپ کے بعد واپسی ہوئی ہے ون ڈے کو۔ اس سے پہلے وسیم جونیئر 2023 کے ورلڈ کپ میں کھیل رہا تھا پاکستان کی طرف سے، جو انڈیا میں ہوا تھا 2023 میں۔ اب 2025 میں اس کی واپسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد عرفان خان نیازی جو کہ آسٹریلیا کے دور میں بھی موجود تھے، زمبابوے میں بھی گئے، ساؤتھ افریقہ میں بھی گئے، لیکن چیمپئن ٹرافی اور کیا کہتے ہیں وہ چیمپئن ٹرافی اور ٹرانزیشن سیریز کے لیے ان کو نہیں انکلوڈ کیا۔ اب دوبارہ عرفان خان نیازی کو T20 ٹیم میں بھی لے آئے ہیں اور ون ڈے ٹیم میں بھی لے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کامران غلام کو کیوں ڈراپ کیا گیا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر آتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں عاقب جاوید بیسٹ سلیکشن ہے، یہ نیوزی لینڈ میں کیا کہتے ہیں نیوزی لینڈ کے بیٹسمین کے لیے کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے نیوزی لینڈ کے بیٹسمینوں کو۔ یار طیب طاہر کو ڈراپ کر دیتے، کامران غلام کو رکھتے آپ، ٹھیک ہے جی۔ کامران غلام کو کیوں نہیں رکھا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک اور سوال، کیا آپ نے ساؤتھ شکیل کو صرف آئی سی سی کے ایونٹ ہی کھلانے ہیں؟ نہیں، میری ایک بات بتانا، 2020 میں آپ نے اس کا ورلڈ کپ کھلایا ساؤتھ شکیل کو، ٹھیک ہے جی۔ ٹیسٹ میچ بھی تو وہ کھیل ہی رہا ہے، چاہے وہ ٹیسٹ میچ میں پرفارمنس دے یا نہ دے، وہ کھیل ہی رہا ہے، ٹیسٹ میچ کھیلی جا رہا ہے، کھیلی جا رہا ہے، چاہے پاکستان ٹیم ٹیسٹ میچ پاکستان میں کھیلنے ہوں، چاہے کہیں اور جا کے کھیلنے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ٹرانزیشن سیریز اور چیمپئن ٹرافی کے لیے ساؤتھ شکیل کو رکھا ون ڈے اسکواڈ میں، اور اس ون ڈے سیریز کے لیے ساؤتھ شکیل کا نام بھی شامل نہیں۔ میرا یہ سوال نا سلیکشن کمیٹی سے، کیا ساؤتھ شکیل کو صرف آپ نے آئی سی سی کا ایونٹ ہی کھلانے ہیں؟ جرمن اوپنر بھی آپ نے رکھ لیا، ابراج کے ساتھ ایک اسپنر بھی آپ لے گئے، یعنی کہ سفیان مقیم۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ کامران غلام کو آپ نے ڈراپ کر دیا، ساؤتھ شکیل کو آپ نے ڈراپ کر دیا، اور ون ڈے اسکواڈ میں حارث روف بھی شامل نہیں ہیں۔ تو لیکن ون ڈے اسکواڈ میں حارث روف اور عثمان خان کا نام بعد میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے حارث روف نے T20 سیریز میں اچھے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے، اور شاہد آفریدی نہیں ہے۔ اور دیکھیں جی، میرے کہنے سے یا آپ لوگوں کے گلے پھاڑنے سے کچھ کچھ نہیں ہونا، اب جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے۔ یہ بلنڈر ہیں، جانور اوپنر کا بھی یاد آ گئی، عبداللہ شفیق کی بھی یاد آ گئی، سفیان مقیم کی بھی یاد آ گئی، کامران غلام ساؤتھ شکیل کو کیا کہتے ہیں ڈراپ کر دیا، اور کیا کہتے ہیں وسیم جونیئر کا کم بیک ہو رہا ہے۔ وسیم جونیئر بھی اگر کھیلے گا تو وسیم جونیئر کو بھی پرفارمنس دینی پڑے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2023 کا ورلڈ کپ کے بعد کہ وہ اب آ رہا ہے اگلی ٹیم میں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے کہ ویڈیو کو لائک سے لوگ کو دے گا۔